السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس خالق ارض و سما کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے. عزیزان گرامی قدر، معزز دوستوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، آئیے سب سے پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرماتے ہیں، پھر اسی ترجمے کی روشنی میں آج کا جو موضوع ہے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، اس کی اہمیت کے بارے میں جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا: جو لوگ رسول کی اطاعت کرتے ہیں یا جس نے رسول کی اطاعت کی، رسول کی پیروی کی، فقد اطاع اللہ، در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت اور پیروی کی. اور جو رسول کی اطاعت اور پیروی سے منہ پھیر کر کے بھاگا، جس نے رسول کی اطاعت سے منہ پھیرا، رب ذوالجلال نے اپنے نبی کو فرمایا: فما ارسلناک علیہم حفیظا، آپ کو ہم نے ایسے لوگوں پر نگراں بنا کر کے نہیں بھیجا ہے، بے فکر رہیے. دوستو، آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی بات بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے. ایک آدمی تاجر یا کوئی آدمی کسی پیشے سے منسلک ہے، ملازم، اس کی بات میں اتنی گہرائی یا اتنا وزن اس کی بات میں نہیں ہوگا جتنا وزن اس آدمی کی بات میں ہوگا جو آدمی ملک کا سربراہ ہو، ملک کا حاکم. اور یہی
یہیں پر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر کسی ملک کا حاکم بہتر ہو، اچھا ہو، تو اس کی رعایا بھی اسی حساب سے مقام و مرتبہ رکھتی ہے۔ یہ ایک مثال ہے جو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، اور اسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کی حدیثوں کے مقام و مرتبے کی تعین بھی ہو جائے گی۔ ایک بات وہ ہے جو ہم اور آپ کہتے ہیں، ایک بات وہ ہے جو ہم سے بڑا کوئی کہتا ہے۔ اس بات میں اور ہم سے بڑے کی بات میں فرق ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی شک اور شبہے کی بات نہیں کہ ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل، یہاں تک کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ایک ترازو میں رکھ دیا جائے اور اللہ کے سوا ساری کائنات کو ایک ترازو میں رکھ دیا جائے، پھر بھی ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا بھاری ہی رہے گا۔ تو جو نبی اتنا محترم، اتنا اعلیٰ، اتنا عرفہ، اتنا مقام لے کے آ رہا ہے، اس نبی کی بات بھی اتنی ہی اعلیٰ، اس کا طریقہ بھی اتنا ہی عرفہ، اس کی کہی ہوئی اور اس کی کی ہوئی، اس کے کیے ہوئے اعمال بھی اتنا ہی مقام و مرتبہ رکھیں گے۔ اسی طرح ساری کائنات کے لوگوں کی باتوں کو ایک ترازو پہ رکھ دیا جائے اور اللہ کے سوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ایک ترازو پہ رکھ دیا جائے، تو ساری کائنات کے لوگوں کی باتیں نبی کی بات کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ آپ کی بات اتنی ہی اعلیٰ وارفع ہوگی۔ یہیں سے یہ بھی پتا چلا کہ جو نبی اتنا مقام رکھتا ہے، جو نبی اتنا مرتبہ رکھتا ہے، جو نبی اتنی حیثیت رکھتا ہے اور اتنا عظیم مقام رکھتا ہے، اس نبی کے پیروکار، اس نبی کے متبع، اس نبی کی اطاعت کرنے والے، اس نبی کی فرما برداری کرنے والے، اس نبی کے پیچھے چلنے والے بھی، تمام نبیوں کی امتوں کو ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے، محمد الرسول اللہ کی امت کو ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی ان امتیوں سے کہیں زیادہ مقام مرتبہ ملے۔ یہ ہمارا اور مقام، ہماری بحیثیت امت مقام و مرتبہ ہے، ہمارا یہ مقام ہے، ہماری یہ شان ہے۔ لوگوں، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس بات کی نشاندہی فرمائی ہے، اور اپنے ماننے والے بندوں کو، اپنے اوپر ایمان لانے والے اور نہ ایمان لانے والے سب کو اس بات کا حکم دیا ہے اور آگاہ کیا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے بندوں کی ہدایت کے لیے، بندوں کی رہنمائی کے لیے، بندوں کو سیدھی راہ بتلانے کے لیے قرآن کریم نازل فرمایا، بلکہ قرآن سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے بندوں کو پیدا فرمایا تو ان کو دماغ عطا فرمایا۔ دماغ دے کر اللہ نے اس دماغ کو صحیح گائیڈ کرنے کے لیے نبیوں کو نازل فرمایا، نبیوں کے سلسلے کو جاری فرمایا، اور پھر نبیوں کے ہاتھوں میں اپنا کلام دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی صحیح سمت کی طرف رہنمائی کرنے کی ہدایت کی۔ انبیاء آتے رہے، شیطان اپنا کام کرتا رہا، لوگوں کو گمراہ کرتا رہا، لوگوں کو صحیح راستوں سے بھٹکا کر غلط راہوں کی تعلیم دیتا رہا، لیکن انبیاء علیہ السلام آتے رہے، لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام دیتے رہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ عرضت علی الامم، ایک وقت ایسا آیا کہ میرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی جتنی بھی امتیں گزری ہیں ساری امتوں کو پیش فرمایا،
ایک امت گزری، میں نے کہا یہ میری امت ہے، حضرت جبریل نے کہا نہیں یہ آپ کی امت نہیں، یہ کسی اور نبی کی امت ہے۔ پھر دوسری امت پیش کی گئی، پھر دوسرے نبی پیش کیے گئے، میں نے دیکھا کسی نبی کے ساتھ ایک فوج تھی، کسی نبی کے ساتھ ہزاروں لوگ تھے، کسی نبی کے ساتھ 100 آدمی تھے، کسی نبی کی اتباع اور پیروی کرنے والے 50 لوگ تھے، کسی نبی کی اتباع کرنے والے 10 لوگ تھے، اور کسی نبی کے پیچھے چلنے والے 1 آدمی تھا۔ کوئی نبی ایسا بھی میرے سامنے سے گزرا جس کے ماننے والے اتباع کرنے والے کوئی بھی نہیں، نہیں سماعہ احد، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ دعوت دے کے چلا گیا، وہ نبی آئے، وہ رسول آئے، انہوں نے امت کے سامنے اللہ کا پیغام رکھا، لیکن ان کے ماننے والے ان کی امت کے لوگوں نے ان کا کلمہ نہیں پڑھا، ان کی اتباع نہ کی، ان کی پیروی نہ کی، انہیں ان کا تمسخر اڑایا، ان کو جھٹلایا، اور وہ لوگ خائب و خاسر ہوئے۔ لیکن نبی اپنی دعوت دے کے چلا گیا، اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کا فریضہ جو اس کے کندھے پر اللہ نے رکھا تھا اسے ادا کر کے چلا گیا، اور اپنی نبوت کی شان کی حیثیت سے وہ اپنا اجر و ثواب بھی پا کر کے وہ نبی اللہ کی بارگاہ میں محبوب بھی بن گیا۔ میرے عزیزو، جو ہی اسی طرح نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا، آخری نبی ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ کے بعد ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، لوگوں نے ان کا کلمہ پڑھا، لوگوں نے ان کی اتباع اور پیروی کی۔ پھر ایک وقت آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ قرآن کریم کی آیت اس کی شاہد ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو زندہ آسمان کے اوپر اٹھا لیا۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانے نبوت ختم ہو گیا، عیسیٰ کو زندہ اوپر اٹھا لیا گیا۔ پھر ان کے جو مخلصین متبعین تھے، ان کے جو پیروکار تھے، جو نیک تھے، صالح تھے، انہوں نے لوگوں کے اندر دعوت و تبلیغ شروع کی، ان کا بھی زمانہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد شیطان نے دیکھا میدان خالی ہے، اور ان کے ماننے والوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، پھر کیا ہوا؟ شیطان کے جھانسے میں آ کر حضرت عیسیٰ کے ماننے والے اپنی خواہشوں سے شیطان کے وسوسوں میں پڑ کر آسمانی دین جو عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے، اس دین کے اندر عیسیٰ علیہ السلام جو لے کے آئے تھے اس کے اندر اپنی منمانی کرنا انہوں نے شروع کی، اس کی تحریف کرنا شروع کی، اس کو بدلنا شروع کیا، اس کے معنی اور مفہوم کو چینج کرنا شروع کیا، ان کی آیتوں کو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر مختلف قسم کے معنی پہنانا انہوں نے شروع کیا، اور رفتہ رفتہ قریباً 600 برس میں یہ لوگ جو دین عیسوی کے عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے علمبردار تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے، تقریباً 600 برس کی مدت میں سارے کے سارے اس حقیقی اور اس اصلی دین سے پھر گئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ ان کی اصلی ہدایات اور عیسیٰ کی جو اصلی ارشادات ان کے تھے، ان سے وہ سارے کے سارے پھر گئے اور اپنی رائے اور اپنی منمانی کرنے لگے، دوسروں کی عقل اور دوسروں کی رائےوں پر وہ ایمان اور یقین رکھنے لگے اور سخت گمراہی کے شکار ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو قوم نبی مانتی تھی، گمراہ کیا شیطان نے، اتنا گمراہ کیا کہ حضرت عیسیٰ کی محبت میں، حضرت عیسیٰ کی الفت میں انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، کہنے لگے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت مریم کو اللہ کی بیوی قرار دیا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ کو معجزہ عطا فرمایا تھا، اس معجزے کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، حضرت مریم کنواری بچے کو لے کے گود میں آ رہی ہیں، لوگوں نے دیکھا ان کی محبت میں، ان کی شان میں، ان کی عظمت میں اتنا غلو کیا کہ کہا یہ تو اللہ کی بیوی ہے جس کا کوئی بیوی نہیں، اس کی بیوی اللہ، استغفر اللہ۔
اس طرح سے حضرت مریم کو اللہ کی بیوی قرار دیا گیا، مگر اس کے باوجود بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی پیروی کے دعوے دار وہ بنے رہے اور آج تک بنے ہوئے ہیں۔ بنے ہوئے کہ نہیں بنے ہوئے ہیں؟ آج تک یہ نصارہ، یہ کرسچن اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا متبع اور پیروکار کہتے ہیں، اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کا محب کہتے ہیں، سب سے زیادہ عیسیٰ سے محبت کرنے والا کہتے ہیں، اور ہمیں کیا کہتے ہیں؟ ہمیں گمراہ کہتے ہیں، ہمیں کافر کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جتنی محبت کرتے ہیں مسلمان اتنی محبت نہیں کرتے، ہمارے نبی کو نہیں مانتے، ہمارے نبی کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ عیسائی کہتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں ایمانداری سے بتانا، کیا آپ حضرت عیسیٰ کو محبت نہیں کرتے؟ کیا آپ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے؟ کیا آپ حضرت عیسیٰ کے اوپر ایمان نہیں لاتے؟ اور میں کہتا ہوں اگر کوئی مسلمان بحیثیت مسلمان حضرت عیسیٰ کی نبوت کا انکار کرتا ہے، حضرت عیسیٰ سے محبت کا انکار کرتا ہے، تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ وہ خارج ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کا اعتقاد ہے، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مسلمان ہمارے نبی کو نہیں مانتے، ہمارے نبی کی توہین کرتے ہیں، ہمارے نبی ہمارے جیسی محبت نہیں کرتے، ہم جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو چاہتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، یہ مسلمان اس طرح محبت نہیں کرتے۔ تو کیا در حقیقت ہم اسی طرح سے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ یارو ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں، عیسیٰ کو نبی بھی مانتے ہیں، ان کی نبوت کے اوپر ایمان لانے کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں اور ایمان کا ایک حصہ سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرے، عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کا انکار کرے، عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرے تو وہ دائرہ اسلام میں نہیں بلکہ وہ کافر ہوتا ہے۔ لیکن ہم ان سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ کو نبی اس طرح مانتے ہیں، ہم عیسیٰ سے محبت اس طرح نہیں، ہم عیسیٰ سے محبت اس طرح کرتے ہیں جس طرح اللہ نے ہمیں محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم عیسیٰ سے محبت کرتے ہیں پر تمہاری طرح نہیں کرتے، پر تمہاری طرح نہیں کرتے۔ عیسیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہیں پر تمہاری طرح نہیں، پر تمہاری طرح نہیں ایمان لاتے ہیں، پر تمہاری طرح ہم محبت نہیں کرتے، ہم تمہاری طرح انہیں نہیں چاہتے کہ ہم نے انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا۔ اب اس کے باوجود بھی اگر وہ کہیں تم برے ہو، تم عیسیٰ کی شان میں توہین کرتے ہو، تم عیسیٰ کو نہیں مانتے، تو یہ بتاؤ وہ جھوٹے ہیں کہ سچے ہیں؟ یہی جواب ہر دور میں کوئی بھی بندہ، کوئی بھی شخص کسی کے بھائی بارے میں اگر کہے اور وہ بدعقیدہ ہو کر کے یا اس کی شان میں غلو کر کے کہے تو ہم اس سے یہی کہتے ہیں، آج بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ لوگوں یہ لوگ وہ ہیں، ہم مسلمانوں میں وہی یہودیوں اور انہی نصرانیوں کی باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ لوگوں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رسول کی تو بات کرتے ہیں، ان سے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن اللہ رسول سے ان کو اپنی محبت نہیں ہے، یہ انبیاء، یہ نبیوں کے گستاخ ہیں، یہ نبیوں کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ نبیوں کی توہین کرتے ہیں، یہ پیروں کی توہین کرتے ہیں، یہ بزرگوں کی کرامتوں کو نہیں مانتے، یہ ولیوں کے کشف کو نہیں مانتے، یہ جو ہے بزرگوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، یہ نبیوں کی توہین کرتے ہیں، اور یہ ہمارے اماموں کی توہین کرتے ہیں، اماموں کو نہیں مانتے، اماموں کی باتوں کو نہیں مانتے، اس لیے یہ گستاخ ہیں، اس لیے یہ جو ہے لامذہب لوگ ہیں، اس لیے یہ بددین ہیں، اس لیے بد مذہب ہیں۔ ہمارا جواب وہی ہے جو عیسائیوں کو ہم نے جواب دیا کہ اے عیسائیوں، جس طرح تم نبی کو اور جس طرح تم نبی سے محبت کرتے ہو ہم اس طرح حضرت عیسیٰ سے محبت نہیں کرتے، تو اے لوگوں جو اپنے اماموں کو، اپنے پیروں کو، اپنے فقیروں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے صالحین کو تم نے خدا کا مقام دیا ہوا ہے، تم نے نبی کا مقام دیا ہوا ہے، تم نے رسول کا مقام دیا ہوا ہے، ہم اس طرح ان سے محبت نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ نے ہمیں اپنے نبی سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، جس طرح رسول اللہ نے ہمیں اپنی محبت کی تعلیم دی ہے، جس طرح صحابہ نے اپنے نبی سے محبت کی ہے، جس طرح صحابہ سے تابعین نے محبت
کی ہے جس طرح تابعین نے تبع تابعین سے محبت کی ہے، جس طرح تبع تابعین نے ائمہ سے محبت کی ہے، اور جس طرح ائمہ نے اپنی محبت کرنے کا ہمیں درس دیا ہے، ہم اس طرح ان کو مانتے ہیں، اس طرح ان سے محبت کرتے ہیں۔ ہم کسی امام کو نبی کا مقام نہیں دیتے، ہم کسی پیر کو عرش کے اوپر نہیں بٹھاتے، ہم کسی مرشد کو اللہ نہیں تصور کرتے یا اللہ کا ثانی نہیں تصور کرتے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، نبی کی اطاعت میں کسی امتی کو شریک نہیں کرتے، رب کی عبادت میں کسی مخلوق کو شریک نہیں کرتے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول نے جو دائرہ بنایا ہے، جو حدود متعین کیے ہیں، ہم ان حدود میں رہ کر کے ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کا اکرام کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی اقتدا کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کی اچھی بھلی باتوں کے اوپر اپنے سروں کو جھکا دیتے ہیں، اور ان سے جو خطائیں ہوئی ہیں، ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، ہم ان کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا ایمان، یہ ہے ہمارا اعتقاد۔ تو میرے عزیز، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، یہ بات ذرا نقطے کی آئی تھی عیسائیوں کی بات کے اوپر۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ گزرا، میں نے بتلایا شیطان داخل ہوا، شیطان نے خدا کا بیٹا قرار دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور اس کے جھانسے میں آ کر کے سارے کے سارے عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ بیٹھے، مریم کو اللہ کی بیوی کہہ بیٹھے۔ غرض اس طرح سے یہ معاملہ چلتا رہا، اور اس زمانے میں اور بھی مذاہب تھے، مجوسی تھے، زردشتی تھے، اور آگ کے پجاری تھے، سورج کے پجاری تھے، ان کا تو ان سے بھی برا حال تھا۔ یہودی بھی تھے جو توریت کے اندر تحریف کر کر کے اپنی عاقبت انہوں نے بگاڑنی تھی، انبیاء علیہ السلام کو گالیاں دے دے کر کے انہوں نے اپنی دنیا اور آخرت کے اندر ذلت و رسوائیاں اپنے سروں کے اوپر انہوں نے تھوپ لیا تھا۔ اپنے بڑوں کی، اپنے علماء کی پیروی کر کر کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال انہوں نے قرار دیا تھا، اور اپنی منمانی فتوے ان کے بزرگ، ان کے علماء فتوے دینا انہوں نے شروع کر دیا تھا، اور خوب رشوتیں، خوب دان دچھڑے، اور خوب نذرانے اور ہدیے لے کر، خوب نذرانے ہدیے لے کر اپنی ریاست اور اپنی چودھراہٹ لوگوں کے اندر چالو کیا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے اپنے مولویوں کو گویا انہوں نے خدا بنایا ہوا تھا، خدا بنایا ہوا تھا۔ اور پاک پروردگار میں اسی لیے حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی خدمت میں جب حاضر ہوئے، اللہ کے نبی نے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ پڑھنا شروع کی کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان یہودیوں نے، ان نصرانیوں نے اپنے مولویوں، اپنے اماموں، اپنے درویشوں، اپنے پیروں، اپنے فقیروں، اپنے بزرگوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا تھا۔ حضرت عدی ابن حاتم جو حاتم کے بیٹے ہیں، جو حاتم کے بیٹے ہیں، حاتم طائی کے بیٹے ہیں، وہ مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے کہا اے پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے مولویوں کو رب تو نہیں بنایا تھا، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، ہم تو ان کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ نبی کریم نے فرمایا یہ بتلاؤ کیا جس بات کو وہ حرام کہتے تھے تم حرام نہیں سمجھتے تھے، جس بات کو وہ حلال کہتے تھے اس کو حلال نہیں سمجھتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ بات تو تھی کہ جس کو وہ حلال کہتے ہم حلال سمجھتے، جس کو حرام کہتے ہم اس کو حرام سمجھتے۔ تو آپ نے فرمایا یہی تو انہیں رب بنانا ہوا، یہی تو انہیں رب بنانا ہوا۔ حلال اور حرام کی اتھارٹی عرش والے کو ہے، حلال اور حرام کی اتھارٹی اللہ وحدہ لا شریک کو ہے، اور تم نے اپنے پیروں مرشدوں کو، اپنے مولویوں کو یہ حق دیا ہوا تھا، یہی رب بنانا ہے۔ تو اے امت محمدیہ کے لوگوں، یہاں بھی ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اپنے مولویوں کو، اپنے پیروں کو، اپنے فقیروں کو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں نہ کھڑا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور پیروی کرو۔ جس طرح یہودیوں نصرانیوں نے اپنے درویشوں، اپنے پیروں فقیروں کو رب بنایا تھا، اس طرح تم بھی اپنے پیروں فقیروں کو اور اپنے درویشوں کو رب نہ بناؤ، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و بندگی کرو۔ غرض میرے عزیز، یہ آیت کریمہ ہمیں بتلاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد میں ہر طرف جہل، ہر طرف گمراہی، ہر طرف کفر، ہر طرف ضلالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور عرب جس سرزمین پہ ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ سرزمین تھی جہاں پر شرک و بدعات کا ننگا ناچ ہو رہا تھا۔ شراب خوری، زناکاری، بدکاری، قمار بازی،
جوئے بازی، چوری، قتل و غارت گری، ظلم و زیادتی عام تھی اور پورے عرب کی سرزمین میں یہ چیز پھیلی ہوئی تھی، اور تمام برائیاں کر کے بھی، شرک کر کے بھی، بدعات کر کے بھی، قتل اور ظلم کر کے بھی یہ سارے عرب کے لوگ کیا دعویٰ کرتے تھے؟ کہتے تھے ہم دین ابراہیمی پہ قائم و دائم ہیں۔ استغفر اللہ، کس پہ قائم و دائم ہیں؟ حضرت ابراہیم کے دین پہ قائم و دائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا اور فرمایا ابراہیم مشرک تو نہ تھے لیکن تم تو شرک کرتے۔ ابراہیم کعبے میں بتوں کی پوجا تو نہ کرتے تھے لیکن تم تو بتوں کو پوج رہے ہو۔ غرض مختلف مقامات پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا اور ان کو تنبیہ فرمائی۔ یہ ظلم و زیادتی اس عرب کے اندر قائم و دائم تھی۔ آخر دریائے رحمت کو جوش آیا، آخر اللہ کی غیرت کو جوش آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے ایک نبی انہی میں سے بھیجا، آخری نبی، خاتم النبیین، افضل الانبیاء، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اوپر بھیجا جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اور اللہ وحدہ لا شریک کا لازوال ابدی پیغام قیامت تک کی صبح تک جاری اور ساری رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی اس کائنات میں لے کے آئے، اور اللہ نے قرآن میں ان کی شان بیان فرمائی، اپنے نبی کی شان بیان فرماتے ہوئے فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے فرمایا وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کا دین دے کر کے بھیجا ہے، ایک ایسا دین دے کر کے بھیجا ہے جس میں امت کی ہدایت ہے، وہ دین الحق اور حق دین ہے، سچا عمل ہے، وہ عمل صالح دے کر کے اپنے نبی کو بھیجا ہے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ نبی آیا ہے تاکہ سارے ادیان کا، سارے ملل کا، سارے مذاہب کا، سارے افکار کا، سارے رسم و رواج کا، سارے باطل نظریات اور خیالات کا ثبات کا قلعہ کما کر دیا جائے اور دین اسلام کو غالب کر دیا جائے، تمام دینوں کے اوپر اس دین اسلام کو غالب کر دیا جائے۔ یہ نبی آیا، تاریکیاں چھٹنے لگیں، ظلمتیں چھٹنے لگیں، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ ہدایت ملنے لگی اور بھٹکے ہوئے لوگ سیدھی راہ پہ آنے لگے، لیکن جو محروم القسمت تھے، جن کی قسمت میں ہدایت نہ لکھی ہوئی تھی، جو ازلی گمراہ تھے، انہوں نے وہ بدستور اپنی انہی روش پر اٹل رہے، انہی طریقوں پر چلتے رہے اور کہتے رہے کہ ہم تو اپنے باپ داداؤں کے نقش قدم کو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنے باپ داداؤں کے راہوں پر چلتے رہیں گے۔ جب بھی کوئی کام کرتے، چاہے برا ہو چاہے کچھ بھی ہو، وہ کہتے ہم نے اپنے باپ داداؤں کو تو یہی کرتے پایا ہے۔ یہ جاہلیت ان کے اندر اس طرح پڑی ہوئی تھی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ان کی اس فکر کی، ان کے اس باتوں کا نقشہ کھینچا ہے قرآن کریم میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا گیا، ہمارے نبی نے جب ان سے کہا، کیا کہا؟ اتبعوا، دیکھو کفر کی نشانی، جاہلیت کی نشانی اللہ تبارک تعالیٰ بتلا رہا ہے، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ واقعہ ایک عبرت کا نشان ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب ان سے کہا گیا اتبعوا ما انزل اللہ، صرف اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اس کا جواب انہوں نے کس طرح سے دیا؟ اس کا جواب انہوں نے کہا ہمارے بڑے بڑے کیا برا کرتے تھے، ہمارے بڑے بڑے کیا جو بڑے بڑے لوگ تھے کیا وہ غلط کرتے تھے؟ ہاں نہیں، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا،
ہم تو اپنے بڑوں کی اپنے باپ داداؤں کی تقلید کریں گے، اپنے بڑے بڑے لوگ جو باپ دادے تھے انہی کے نقش قدم پہ چلیں گے، ہم نے ان کو اسی طرح کرتے پایا اس لیے ہم بھی انہی کی طرح عمل کرتے رہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا یہ حق نہیں ہے کہ ان کے باپ دادے عقل ہی نہیں رکھتے تھے اور وہ گمراہ تھے، وہ صحیح راہوں پہ بھی نہیں تھے، تم ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہو جن کا کوئی پتہ ہی نہیں، جو بے عقل تھے، جو شرک کرتے تھے، بدعات کرتے تھے، گمراہیت کے راہوں پہ تھے، جن کے بارے میں تمہیں پکا یقین بھی نہیں ہے کہ تم ان کی راہوں پہ چل رہے ہو۔ ایک جگہ اللہ تبارک یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 170 اور اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہنے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان سے جاہلوں سے، مشرکوں سے، کافروں سے، بدباطنوں سے، بے عقیدہ لوگوں سے، بے ایمانوں سے جب یہ کہا جاتا ہے تعالوا آؤ الی ما انزل اللہ، آؤ ان باتوں کی طرف جسے اللہ نے نازل فرمایا ہے، وإلی الرسول اور رسول کی طرف آؤ، رسول جو فیصلہ دیں اس کو تسلیم کرو، قالوا تو کہتے ہیں کہ حسبنا 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 ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو جس راہ پہ پایا ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے، ہمارے لیے اپنے باپ داداؤں کا نقش قدم ہی کافی ہے، ہم انہی کے نقش قدم پہ چلتے رہیں گے۔ جب نبی برحق نے علل اعلان کھلم کھلا ان کے ان تقلیدی روشوں کی تردید فرمائی اور ان کی مذمت فرمائی اور کھلم کھلا ان کے اس تقلید کے بھاڑے کو پھوڑا، انہیں صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی، تو وہ آبائی مقلد، وہ تقلیدی گھٹیاں جن کے گردنوں میں پڑی ہوئی تھیں اور جن کے گلوں میں پڑی ہوئی تھیں، وہ مقلدین اپنے سخت آپ کی دعوت کے مقابلے میں اتنے سخت ہو گئے کہ آپ کی جان لینے تک کے وہ درپے ہو گئے، آپ کو انہوں نے ایذا پہنچانا شروع کی، آپ کو تکلیف دینا شروع کی، یہاں تک کہ مسجد حرام میں بھی داخلے کو ممنوع قرار دیا، مسجد حرام میں بھی عبادت کرنے کو منع کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی اس روش کو نوٹ فرمایا اور قرآن کریم میں آنے والی نسلوں تک اس بات کو فرمایا اور فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزي ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 114 اللہ نے فرمایا بھلا بتاؤ اس آدمی سے بڑھ کے ظالم اور کون ہو سکتا ہے، کو بڑھ کے ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھروں سے لوگوں کو روکتا ہے، اللہ کے گھروں سے لوگوں کو روکتا ہے تاکہ وہ اس میں عبادت کریں اور اس کو ویران کرنا چاہتا ہے۔ اولئک، اور یہ وہ لوگ ہیں مشرکین کہ جب آئیں گے مسجدوں میں تو ڈرتے ہوئے آئیں گے، خائفین ڈرتے ہوئے، یہ ایک دن آئے گا کہ مسجدوں کے اندر داخل ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا لہم فی الدنیا خزي، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، وفی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ تو میرے عزیز، میرے دوست، مشرک کی نشانی، باطل کی پہچان، جھوٹ کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، حق